الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد اجود الخلق وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے وہ محبوب لوگ ہوتے ہیں جن پر اللہ کا خصوصی فضل اور کرم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی نشانیاں قرآن اور حدیث میں ہمیں معلوم ہیں۔ وہ اللہ کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والے ہوتے ہیں اور اللہ کا راہ دکھانے والے ہوتے ہیں۔ جب انہیں دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کی پہچان کروانا ان لوگوں کا فریضہ منصبی ہوتا ہے۔ ان اولیاء کرام میں سے آج کی اس دور کی ایک بلند پایہ ہستی قدوۃ الاولیاء، شیخ المشائخ، امام السالکین حضرت اخندزادہ مبارک سیف الرحمن پیر ارچی خراسانی ہے۔ آپ کا شمار موجودہ صدی کے بلند پایہ اولیاء کرام میں ہوتا ہے۔ افغانستان سے ہجرت فرما کے آپ پاکستان تشریف لائے اور چند سالوں میں لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی دعوت دی اور سینکڑوں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ آپ کے سلسلہ عالیہ سیفیہ سے منسلک ہوئے۔ آپ کی نسبت رکھنے والے سیفی کہلواتے ہیں آپ کے نام مبارک سیف الرحمن کی وجہ سے، اور آپ کے سلسلے کو سلسلہ سیفیہ کہا جاتا ہے۔ سلسلہ سیفیہ اصل میں 4 بڑے سلاسل سلسلہ عالیہ نقشبندیہ، چشتیہ، قادریہ اور سہروردیہ کا مجموعہ ہے۔ حضرت اخندزادہ مبارک امام خراسانی پیر سیف الرحمن رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے آشنا کیا، لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت سے آگاہ کیا اور بھٹکے ہوئے لوگوں کو عرفان خداوندی سے آشنا کیا۔ آپ دیکھیے کتنے ایسے لوگ تھے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں زندگی بسر کر رہے تھے اور سنتوں سے کوسوں دور تھے۔ سلسلے کی برکت سے حضرت اخندزادہ مبارک سیف الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے اور ان کے ساتھ نسبت کے توسل سے اللہ تعالیٰ نے ان کو حضور کی سنت کا پابند بنا دیا۔ آج وہ ظاہری طور پر اور باطنی طور پر حضور کی شریعت کے پابند نظر آتے ہیں۔ یہ بہت بڑا کام ہے جو آج کے دور میں حضرت اخندزادہ مبارک سیف الرحمن رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، اور آج بھی ان کا آستانہ مرکزی آستانہ عالیہ سیفیہ فقیر آباد لکھو ڈیر برلب رنگ روڈ مرجع خلائق ہے، اور آج بھی وہاں فیض کی تقسیم ہوتی ہے، لوگوں کی روحانی تربیت کی جاتی ہے، لوگوں کو علمی اور ظاہری فیوزات سے بھی نوازا جاتا ہے اور لوگوں کے باطن کو بھی درست کیا جاتا ہے۔ آپ کے ہزاروں خلفاء ہیں جو نہ صرف پاکستان میں اور پاکستان کے بلکہ سارے علاقوں میں، صوبہ پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، سندھ، گلگت بلتستان، کشمیر اور اس کے علاوہ مختلف علاقوں میں آپ کے خلفاء کی کثرت ہے۔ افغانستان میں، ایران میں اور اب تو یورپ کے بہت سارے ممالک میں آپ کے سلسلے کی گونج اور آپ کے سلسلہ کا فیض پہنچا ہوا ہے۔ دنیا کا شاید ہی کوئی ایسا کونا ہو جہاں سلسلہ سیفیہ سے معرفت رکھنے والے لوگ موجود نہ ہوں۔ الحمدللہ آپ کا خلوص اور آپ کی محبت نے لوگوں کے دلوں کو تبدیل کیا اور بے راہ رو لوگ آپ سے منسلک ہو کر راہ روان منزل بن گئے اور اللہ تبارک و تعالی کی معرفت حاصل کر کے اب لوگوں کو معرفت کے جام پہ لا رہے ہیں۔ آپ کا وصال 15 رجب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور اس کی مناسبت سے ہر سال آپ کا عرس مبارک 15 رجب کو بڑے اہتمام کے ساتھ دائرہ شریعت میں رہتے ہوئے منایا جاتا ہے۔ اس عرس میں قرآن مجید کی تلاوت، نعت خوانی اور بہت سارے علم کے بحر ذخار علماء کرام اپنے ملفوظات عالیہ سے، مشائخ اعظام اپنی خوبصورت
بیانات سے لوگوں کے دلوں کو منور کرتے ہیں اور ان کی روحانی تربیت بھی کی جاتی ہے۔ آج آپ کا عرس بڑے اہتمام سے انعقاد پذیر ہے، جس میں لوگوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر نہ صرف پاکستان کے تمام طول و عرض سے بلکہ دنیا کے کونے کونے سے لوگ حاضر ہوئے ہیں اور اپنے برتن کو، اپنے کاسہ دل کو فیض سے لبریز کرنے کے لیے آپ کے در اقدس پر حاضر ہیں، اور ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ان کا فیض ہمیں بھی نصیب فرمائے، اور جس طرح انہوں نے لاکھوں کروڑوں لوگوں کے دلوں کو تبدیل کیا، اللہ ہمارے دلوں کو بھی تبدیل فرمائے اور ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے لوگوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔